الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی لغوی تعریف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی برکت کے آتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت بقیہ مال میں برکت دے دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی پاکی کے آتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ واجب ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، موجودہ زمانے کے اعتبار سے سونا جو ہے 87 گرام 480 ملی گرام اور چاندی کا وزن جو ہے 612 گرام اور 360 ملی گرام۔ کسی آدمی کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا اس کے برابر کیش ہو، اس کی قیمت کے برابر کیش ہو جائے تو اس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس مال پہ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، عاقل ہونا شرط ہے، مجنون اور پاگل کے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اس مال پہ مکمل قبضہ ہونا چاہیے، ملکیت حاصل ہونا چاہیے، وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے جو پیسے نکالے جاتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہائشی مکان اور کپڑے اور سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حوائج اصلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہر زمانے اور علاقے اور افراد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے معیار زندگی کے اعتبار سے، اور وہ جو مال ہے وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہیے۔ شریعت میں سونے اور چاندی کو مال نامی کہا جاتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جو بڑھنے والا ہے۔ نمبر 4، اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اور نمبر 5، وہ مال قرض سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اور پیداوار کی جو زمین ہے اور جو پیداوار ہوتی ہے، اسی طریقے سے مویشی، ان چیزوں پر زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان، سواری کے لیے موٹر سائیکل، بس وغیرہ، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، سجاوٹ جو گھر میں کی گئی ہے اس پر، اور موتی اور یاقوت وغیرہ جو ہیں، ہیرے جو ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشینیں وغیرہ جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پہ چلانے والی جو چیزیں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
تو 8 مصارف اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے للفقراء محتاجوں کو دے سکتے ہیں، والمساکین مسکینوں کو، مسکین انہیں کہا جاتا ہے جن کے لیے ذریعہ آمدنی ہے لیکن ان کے ذریعے آمدنی سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس مال بچ نہیں رہا ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے ان کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دینا، انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھے، اس زمانے میں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی چیز اس کے پاس ہے، سونا چاندی نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور جو قیدی ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں غلام کو چھڑانے کے لیے بدلے کتابت دے سکتے تھے، اس زمانے میں جو قیدی ہیں انہیں بھی کیا کر سکتے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور جو آدمی قرض میں دبا ہوا ہو اس آدمی کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ آدمی بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے جو قرض میں ہیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کیا ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جو مسافر ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے علاقے میں امیر و کبیر ہو لیکن سفر میں محتاج ہو گیا، مجبور بن گیا، تو اس صورت میں وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ اپنے علاقے کا مالدار ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غریب ہے اور سفر میں ہے تو اس صورت میں تو زکوٰۃ لے ہی سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ سفر میں گیا اور اس کے لیے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کار حادثہ پیش آ گیا، یا اس کی جو رقم تھی وہ رقم کسی نے چوری کر لی، جیب کٹ گیا، تو اس صورت میں وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ صاحب مال، جو مالدار ہیں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ باپ بیٹے کو، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور بیٹا باپ کو، ماں کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو، یعنی پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔